بچوں کو کہنا ماننا سکھائیں۔ ضد کا حل۔ مسئلہ نمبر 1، آپ اور آپ کا 4 سالہ بچہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر بار آپ کا بچہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے۔ آپ کا بچہ اس وقت آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے جب آپ اسے کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جسے وہ کرنا نہیں چاہتا۔ جب آپ بچے کو کسی کام سے منع کرتے ہیں تو وہ غصے میں رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید آپ سوچیں کہ اس عمر میں تو بچے ایسا کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ بڑا ہو کر ایسا نہ کرے گا، مگر سچ تو یہ ہے آپ چھوٹے بچوں کو کہنا ماننا سکھا سکتے ہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ جاننے سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں۔ بچے کے کہنا ماننا نہ ماننے کی ایک وجہ کیا ہے؟ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی دیکھ بھال کرنا گویا آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ آپ ہر وقت اس کی خدمت کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے۔ جیسے ہی وہ روتا تھا آپ بھاگتے بھاگتے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ چونکہ ننھا بچہ اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ مناسب ہے کہ والدین اس کے لاڈ اٹھائیں۔ بلا شبہ ننھے بچے کو اپنے والدین کی توجہ کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ والدین اپنے ننھے بچے کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اس لیے بچے کو لگتا ہے کہ وہ گھر کا مالک ہے اور اس کے والدین کی زندگی کا مقصد بس اسی کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن پھر 2 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بچے کو لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ الٹ دیا گیا ہے اور والدین کو اس کا نہیں بلکہ اسے والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ بات بچے کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوتی ہے۔ کچھ بچے تو اس وجہ سے بات بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور کچھ تو اپنے ماں باپ کی بات سننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس سبق آزما گھڑی میں والدین کو ایک نیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے اختیار کو عمل میں لاتے ہوئے بچے پر واضح کرنا چاہیے کہ وہ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ لیکن مضمون کے شروع میں درج مناظر کے مطابق اگر بچہ آپ کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اختیار کا عمل میں لائیں۔ آپ کا بچہ اس صورت میں آپ کا کہنا مانے گا اگر آپ اس پر واضح کریں گے کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا پیار سے اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ ایسے لوگ جو خود کو ماہرین خیال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ لفظ اختیار میں سختی سے پیش آنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک ماہر نے تو والدین کے اختیار کو ناجائز کہا۔ لیکن اگر والدین اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتے اور بچے کو ڈھیل دیتے ہیں تو بچہ الجھن میں پڑ جا سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے اور یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہر بات میں اپنی من مانی کر سکتا ہے۔ مگر ذرا سوچیں، کیا اس طرح بچہ بڑا ہو کر ایک ذمہ دار شخص بنے گا؟ بچے کی اصلاح۔ ایک لغت کے مطابق اصلاح ایسی تربیت ہے جس سے ایک شخص فرمانبرداری کرنا اور خود میں ضبط نفس پیدا کرنا سیکھتا ہے۔ یہ تربیت اکثر قوانین کی صورت میں دی جاتی ہے جنہیں توڑنے پر سزا ملتی ہے۔ بلا شبہ والدین کو بچوں کی مناسب حد تک اصلاح کرنی چاہیے اور کبھی بھی ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین بچے کی اصلاح اس طرح کریں کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو۔ بچے پہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو اس سے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یوں اسے خود میں تبدیلی لانے کی ترغیب ملے گی۔ واضح ہدایات دیں۔ بعض والدین اپنے بچوں سے صرف درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا مانیں۔ مثلا شاید وہ کہیں، اگر آپ چاہیں تو مہربانی سے اپنے کمرے کو صاف کریں۔ شاید والدین سوچیں کہ اس طرح سے بات کرنے سے وہ خوش اخلاق ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے بچوں کی نظر میں والدین کے اختیار کی اہمیت کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ فیصلہ کرنے کی کھلی چھٹی بھی مل جاتی ہے کہ آیا وہ اپنے ماں باپ کی درخواست پر عمل کریں گے یا نہیں۔ لہٰذا اپنے اختیار سے دستبردار ہونے کے بجائے بچوں کو صاف سیدھے لفظ میں ہدایات دیں۔ اپنی بات کے پکے رہیں۔
اگر آپ کسی بات کے لیے نہ کہیں تو اپنی بات پر قائم رہیں۔ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ پہلے سے ہی بات کریں کہ آپ بچے سے کیا کہیں گے اور پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرنے پر اسے سزا ملے گی تو اپنی بات کو پورا کریں۔ بچے کو بحث نہ کرنے دیں اور نہ ہی لمبی چوڑی وضاحت کریں کہ آپ نے ایک فیصلہ کیوں کیا ہے۔